کبیر کا بھائی کبیر کو بتاتا ہے کہ ہم تمہارے سسرال گئے تھے، انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ فلک نے پتہ نہیں کیا سچی جھوٹی انہیں لگائی ہیں کہ اس پر بہت ظلم ہوتا ہے اس گھر میں۔ تم اپنے سسرال جا کر بات کلیئر کرو کہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ کبیر آتا ہے، فلک بہت بدتمیزی کرتی ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ وہ میرے ماں باپ کی جگہ ہیں، تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ فلک بہت بدتمیزی کرتی ہے، کبیر تھپڑ مار دیتا ہے۔ نوال اور اس کی ماں بھی تبھی آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ فلک کہتی ہے ماما اب آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کیا کرتے ہیں۔ فلک کی ماں کہتی ہے کہ اب ہم فلک کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ کبیر کہتا ہے آپ نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اس نے کیا کہا ہے؟ نوال کہتی ہے کچھ بھی ہے لیکن آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، ہاتھ اٹھانا غلط بات ہے۔ کبیر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبیر کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے، گھر الگ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبیر پریشان ہو جاتا ہے لیکن اپنے بھائی کے سمجھانے پر مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں الگ گھر لے لیتا ہوں۔ حمزہ نوال کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان میں تو سب کچھ میری مرضی سے ہوتا تھا، یہاں مجھے ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میں 1 ماہ تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہوا کرو، اب میں بہت تھک گیا ہوں، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کال کروں گا۔ کبیر کا بڑا بھائی بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی بھابھی کہتی ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ فلک نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے کہ وہ الگ گھر میں جا کر آزادی سے زندگی گزار سکے، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے کر سکے۔ عالیہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے۔ کبیر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں الگ گھر لینے کے لیے تیار ہوں، جب تمہارا موڈ بنے تم بتا دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ فلک اور نوال وہاں پر ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، کبیر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جا کر بات کر لیتا ہے۔ فلک کہتی ہے یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ تمہارے دماغ کو کچھ ہو گیا، اس کا علاج کروانا پڑے گا، یہ 2 لوگوں کے لیے گھر چھوٹا کہاں سے ہے؟ کہتی ہے اس کا پینٹ چینج کروانا پڑے گا۔ گھر آ کر فلک پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عالیہ سڑ گئی ہوگی، اس لیے جلتے مارے میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ تبھی عالیہ آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں ابھی آفس سے آئی ہوں، اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کھانا کھانا ہے لگواتی ہوں۔ فلک کہتی ہے کہ نہیں، ہم اپنے گھر جا کر ہی کھانا کھائیں گے۔ کبیر آفس سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کھانا نہیں بنایا، جس پر فلک کہتی ہے کہ میں کچن کا کام نہیں کر سکتی، مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ کبیر کہتا ہے جب تمہیں الرجی ہوگی تو ہم ٹریٹمنٹ کروا لیں گے، تم کچن کا کام کرو۔ فلک کہتی ہے کہ چلاؤ ہم باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ عالیہ کا شوہر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے کہ چاچو اب کبھی نہیں آئیں گے، میں نے چچی کو بات کرتے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔